بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر تشریحات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج پہلے لیکچر میں ہم حمد باری تعالیٰ جو حفیظ طائب صاحب نے لکھی ہیں اس کے پہلے دو اشعار اور حفیظ طائب صاحب کا تعارف اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چلے بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حفیظ طائب 12 فروری 1931 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور 31 جنوری 2004 میں لاہور میں انتقال فرمایا۔ ان کا اصل نام عبدالحفیظ منہاس تھا اور قلمی نام حفیظ طائب کرتے تھے۔ آبائی وطن ان کا احمد نگر تھا اور پیدائش ان کی پشاور میں ہے۔ سپرد خاک یہ لاہور میں ہوئے۔ ممتاز شاعر اور نثر نگار ہیں۔ نعت گوئی میں نمایاں مقام انہیں حاصل ہیں۔ نعت گوئی کی وجہ سے انہیں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے۔ ان کی شاعری کا جو محور ہے وہ عشق حقیقی اور تصوف ہے۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا رنگ بہت زیادہ ملتا ہے۔ ان کی شاعری کی جو زبان ہے وہ بالکل سادہ اور عام فہم ہے۔ حفیظ طائب کی تصانیف میں 11 شعری مجموعے ہیں اور ان 11 شعری مجموعوں کو کلیات حفیظ طائب کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ صلو علیہ و آلہ اردو نعتیہ مجموعہ ہیں جو 1978 میں شائع ہوا اور اس پہ انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا شعری مجموعہ سکھ متران دی ودیری ہے۔ یہ پرنس مہر علی شاہ صاحب کا شعر ہے۔ تو یہ پنجابی نعتیہ مجموعہ ہے اور یہ بھی 1978 میں ہی شائع ہوا۔ اور حفیظ طائب صاحب کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا اور 1994 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ چلیے ابھی ہم کی تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کی فنی خصوصیات۔ سب سے پہلے اس حمد میں شان کبریائی کا عمدہ بیان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا بہت عمدہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس میں تکرار لفظی کا خوبصورت بیان ہے جس سے کلام میں خوبصورتی اور زور پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 3 ہے مردف نظم ہے، اس میں قافیے کا استعمال ہوا ہے۔ اور نمبر 4 یہ پابند نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف، بحر، وزن وغیرہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو چلیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے: کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نظام کہتے ہیں قانون کو، انتظام کو، بندوبست کو۔ راہ نما کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، رہبر، رہنما۔ افق کہتے ہیں آسماں کا کنارہ۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی، پائیداری، جو ہمیشہ باقی رہے۔ گونج رہا ہے مطلب کہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہر سمت ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ازلی وجود کی گونج کائنات کے ذرے ذرے سے سنائی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر تک قائم اور دائم رہے گا، اس پر کبھی بھی زوال نہیں آتا اور نہ وہ فنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ ساری فنا ہو جائیں گی۔ یہ نظم کا پہلا شعر ہے اور اسے مطلبی کہتے ہیں۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہر جگہ موجودگی اور ابدیت کے بارے میں ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں اس کائنات کے نظم و ضبط اور اسے چلانے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ ہم اس کے خالق کی لامحدود طاقت اور حکمت کو بہترین انداز سے سمجھ سکیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر سوال پوچھتا ہے کہ کس کا نظام ہر افق پر رہنما ہے۔
مطلب کہ ایسی کون سی ذات ہیں جو ہر طرف چھائی ہوئی ہیں۔ یہاں نظام کا مطلب ہے کائنات کو چلانے کا قانون۔ یہ کون ہے جو سورج کو وقت پر نکالتا ہے، دن اور رات کا لانا، موسموں کا بدلنا اور ہر جاندار کو اس کا راستہ دکھانا۔ اس کا اشارہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور وہی ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر جاندار کو اس کا صحیح راستہ دکھاتا ہے، جس کا بنایا ہوا نظام پوری کائنات میں بغیر کسی غلطی کے کام کر رہا ہے، اور اسی کے قوانین سے ہر چیز چل رہی ہے، اور اس بے عیب انتظام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بقول میر تقی میر ان کا شعر ہے کہ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہان میں آ کر نظر جہاں میری۔ دوسرے مصرے میں شاعر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کا دوام ہر افق پر گونج رہا ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو حی القیوم ہے۔ اس مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ہمیشہ رہنے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی گونج پوری کائنات میں سنائی دے رہی ہے، اور یہ کائنات یہ کنایا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر ذرے میں اس کی جلوہ گری موجود ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کی گواہی دیتی ہیں۔ یہاں افق کی تکرار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے نظام کی وسعت کو مزید واضح کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی جھلک ہر سمت دکھائی جا سکتی ہیں یا دیکھی جا سکتی ہیں، اور ہر گوشے میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بقول خواجہ میر درد، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ تو بچوں یہ ذہن میں رکھیے گا، تشریح کرتے وقت حوالہ شعر دینا مت بھولیے گا، حوالہ شعر لازمی لکھیے گا جس سے آپ کے نمبر اچھے آ سکتے ہیں۔ حوالہ شعر اگر ہو سکے تو دو، یا اگر زیادہ نہیں یاد ہوتے تو کم از کم 2 اشعار آپ نے حوالے کے طور پر لازمی لکھنے ہیں۔ الغرض، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی جامعیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور اس کی ابدی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی رہنمائی ہر سمت موجود ہے۔ اس کی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائی دیتی ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حاکمیت اور اس کی قدرت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شاعر انسان جس طرف دیکھتا ہے اسی کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی مالکیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر کے فن محاسن میں صنع تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ صنع تکرار کہتے ہیں کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کی تکرار سے کلام میں موسیقی اور زور پیدا ہوتا ہے تو اسے صنع تکرار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنائے کا استعمال ہوا ہے۔ رہنما ہونا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اور دوام گونج رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا کنایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں، میں نے وہ نیچے مینشن کر دیے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی شعر کے اندر سے دیکھ لیں، کیونکہ جو حصہ تفہیم نظم ہے اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اسی طرح کے سوالات آتے ہیں، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اگلا شعر ہے جی، شعر نمبر 2، شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال کس کی آیا ہے افق افق، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ شان جلال کہتے ہیں بزرگی، عظمت، عیاں ظاہر کو کہتے ہیں۔ جبل جبل مطلب کہ ہر پہاڑ پر، جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ رنگ جمال مطلب کہ خوبصورتی کا رنگ، جمع ہے چھایا ہوا ہے، افق افق ہر سمت مطلب کہ افق تو عام طور پر کہتے ہیں زمین و آسمان کا وہ کنارہ جہاں پہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو زمین و آسمان ملتے ہیں، اسے افق کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پہاڑوں کی عظمت میں اس کا جلال جھلکتا ہے اور فطرت کے ہر جلوے میں اس کے جمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو چلیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔
اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جلال پہاڑوں پر نظر آتا ہے اور اسی کے جمال کی خوبصورتی ہر سمت چھائی ہوئی ہے۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ شان جلال سے مراد اللہ تعالیٰ کی بزرگی، رعب، دبدبا، قدرت، شان و شوکت ہے۔ شاعر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی عظمت ہے جو ہمیں ہر پہاڑ میں جھلکتی نظر آتی ہیں؟ پہاڑ اتنی بلندی، مضبوطی اور جلال کے باعث اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واضح نشان بن جاتے ہیں۔ ان کی ہیبت اور استقامت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں جبل کی تکرار سے اس بات کو نمایاں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات کائنات کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پہاڑ جیسے عظیم ظاہر میں اس کا رعب اور دبدبا جھلکتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ بقول مظفر وارثی کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر میں، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ رنگ جمال سے مراد اللہ تعالیٰ کا حسن اور خوبصورتی ہے، اور افق سے کائنات کا ہر گوشہ مراد ہے۔ گویا اللہ کے جمال کا رنگ کائنات کے ہر ذرے میں دکھائی دیتا ہے، اور شاعر پوچھتا ہے کہ کس کی خوبصورتی اور کمال ہے جو کائنات کے ہر کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ کائنات کی خوبصورتی، پھولوں کے رنگ، پرندوں کی آوازیں، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، آسمان کے بدلتے رنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی نشانیاں ہیں۔ یہ خوبصورتی ہر جگہ، ہر چیز میں محسوس ہوتی ہیں۔ افق کی تکرار سے اللہ تعالیٰ کے حسن کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ بقول حالی ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جمال تیرا۔ میں دوبارہ آپ کو یاد کروا دوں کہ تشریح کرتے وقت حوالہ شعر لکھنا لازمی ہے، جس سے آپ کو تشریح میں اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ زیادہ نہ بھی ہوں تو کم از کم 2 اشعار آپ نے تشریح کرتے ہوئے حوالہ شعر کے لازمی لکھنے ہیں، اور وہ حوالہ شعر اس شعر کے مطابق ہی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ شعر کچھ ہو اور آپ اس حوالہ شعر کچھ دے رہے ہوں۔ الغرض اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کے حسن و جمال کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ قاری پر اللہ کے جلال و جمال کی برتری واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ جلال و جمال کائنات کے گوشے گوشے میں ذرے ذرے سے عیاں ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز میں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور اس کی موجودگی پوری کائنات میں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب انسان پھول کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، جمال نظر آتا ہے۔ گویا ہر ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا جلال و جمال میں کامل ہے۔ بقول امیر مینائی رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو اس شعر کے فن محاسن اس میں سن تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ جبل کی اور افق کی تکرار سے اس شعر میں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اور ان سے موسیقی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ کنایا شان جلال اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کنایا ہے، اور رنگ جمال اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا کنایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پہلے 2 اشعار اور شاعر کی تعریف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بقیہ اشعار کی تشریح، مفہوم، الفاظ معنی دیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔